بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت مشبہ کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم ایسی صفات کو دیکھتے ہیں جو عارضی ہیں مگر بار بار ہوتی ہیں، جیسے بھوک، پیاس، ناراضگی وغیرہ۔ اس طرح کی جو صفات ہیں ان کے دو اوزان ہیں، ایک فعیل اور دوسرا فعلان۔ یہ فعلان غیر منصرف ہے۔ فعیل کی مثال جیسے فرح، خوش ہونا۔ تو انسان جو ہے خوش ہوتا ہے، خوشی اس کی عارضی ہوتی ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، پھر خوش ہو جاتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک عارضی صفت ہے لیکن بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ دوسری مثال دیکھیں، خصیم، جھگڑا کرنا۔ کسی کے ساتھ انسان جھگڑا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر کبھی جھگڑا کر لیتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے اس طرح کی ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اور عارضی ہے۔ اس طرح فعلان کے وزن پہ غضبان، یعنی غضبناک ہونا، غصے ہونا۔ تو یہ صفت بھی ایسی ہے کہ غصہ آتا ہے آدمی کو، اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بار بار ریپیٹ ہونے والی ہے لیکن عارضی ہے۔ کسلانو یعنی سست۔ تو سستی بھی جو ہے وہ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ختم ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتا ہے، پھر سستی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ایسی صفات جو عارضی ہیں یعنی ٹیمپریری ہیں لیکن ان کا ریپیٹیشن ہوتا ہے بار بار، تو اس کے یہ دو وزن ہیں، فعیل اور فعلان۔ تو ایسے تمام الفاظ اس وزن پہ آتے ہیں۔ اچھا، فعلان جو ہے اس کی جو مؤنث ہے اس کا وزن ہے فعلہ، اور اس حساب سے پھر دیکھیں کہ غضبانوں کی مؤنث بنے گی غضبہ، اور کسلانوں کی کسلہ، فعلہ کے وزن پہ۔ اچھا، یہ فعلان اور فعلہ ان دونوں کی جمع جو ہے وہ اس کے دو اوزان ہیں، ایک ہے فعال اور دوسرا ہے فعالہ۔ تو غضبانو اور غضبہ کی جمع بنے گی اس حساب سے غضاب، اور کسلانو اور کسلہ مذکر مؤنث ہیں، ان کی جمع بنے گی کسالہ، ایک فعال کے وزن پہ اور دوسری فعالہ کے وزن پہ۔ اچھا جی، فعلانو یہ ہے غیر منصرف، یہ کبھی معرب بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فعلان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی مؤنث اس صورت میں ہوگی فعلانتن۔ اس طرح کسلان معرب استعمال ہوتا ہے تو اس کی مؤنث ہوگی کسلانتن۔ تو اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صفت مشبہ میں اکثر اوزان میں مؤنث تا لگا کر بنائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ دونوں کے لیے وزن مشترک ہوتا ہے، جیسے ہم نے یہاں دیکھا مشترک وزن ہے، بعض دفعہ الگ الگ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح زیادہ تر جمع جو ہے ان کی جمع سالم کے طور پہ آتی ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی صفت دیکھتے ہیں جس کا تعلق رنگ اور عیب سے ہے۔ انسانی اعضاء میں کوئی عیب ہو کسی قسم کا، اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ الوان جمع ہے لون کی، لون کا مطلب ہے رنگ، اور عیوب جمع ہے عیب کی، اس کا مطلب ہے عیب یا کوئی نقص۔ اچھا، ایسی صفات جو دائمی ہوں اور ایسے افعال سے آئیں جو رنگ، ظاہری عیب یا حلیے کے معنی رکھتے ہوں۔ اس کا وزن دیکھیں، واحد مذکر کے لیے افعلو کے وزن پہ آئیں گے یہ۔ اس طرح کے جن میں رنگ اور عیب کا ذکر ہوگا، حلیے کا ذکر ہوگا، وہ افعلو کے وزن پہ آئیں گے مذکر کے لیے۔
اور واحد مؤنث کے لیے فعلاؤ کے وزن پہ آئیں گے، فعلاؤ. اور ان دونوں کی جمع جو ہے اس کا ایک مشترک وزن ہے فعلن. اچھا، اب یہ جو ہے افعلو، تو اس کی گردان جیسے اسم کی ہوتی تھی اسی طرح سے رفع نصب جر میں افعلو، افعلا، افعلا یہ غیر منصرف ہیں. اس طرح مذکر افعلان، افعلین اور افعلین، یہ بالکل جو اسم کے شروع کا سبق ہے وہ آ گیا واپس. اس طرح سے مذکر کی جمع ہوگی، جمع ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھی فعلن، تو فعلن اور پھر یہ فعلن، یعنی ان کی جمع جو ہے یہ مذکر سالم ہے، اور یہ جو واحد ہے یہ غیر منصرف ہے. اسی طرح سے واحد مؤنث واحد فعلاؤ، فعلا نصب میں اور جر میں فعلا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. تثنیہ میں فعلاوان. اچھا، یہاں یہ دیکھیں کہ یہ حمزہ جو ہے یہ واو سے بدل گیا ہے. جس طرح سماعن اس کی جمع ہے سماواتن، اس میں بھی واو آ جاتا ہے. بہرحال یہ جب آپ حروف علت پڑھیں گے تو اس میں یہ دیکھیں گے کبھی واو جو ہے حمزہ میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. فولا وین، فولا وین، اور جمع مؤنث تو وہ ایک ہی وزن ہے، وہ تو فعلن، فعلن اور فعلن. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ان میں سارا مسئلہ جو ہے وزن کو یاد کرنے کا ہے. آپ جب اس کو پڑھیں گے، بار بار استعمال کریں گے تو یہ وزن پھر آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے، اس میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.